ایسے امور جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹتا نہیں ہے لیکن جائز نہیں ہے۔ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے وہ اس کے بعد آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا موضوع کیا ہے؟ الاشیاء التی لا یجوز فعلها فی الصوم، وہ امور جو روزے میں جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا کھانا پینا، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے ہی کہا روزہ کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کھانے پینے سے متعلق ہی چیز آتی ہے، لیکن آپ حیرت میں مبتلا ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز جو روزے کی حالت میں جائز نہیں وہ ہے غیبت، گالی گلوچ، جھوٹ، جھگڑے۔ عام طور پہ بھی یہ درست نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں بدرجہ اولا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو بندہ روزے کی حالت میں قول الزور اور عمل زور، برا قول برا عمل، جھوٹ بات اور جھوٹا عمل، غلط بات غلط عمل، غیبت والی بات غیبت والا عمل، ٹھیک ہے، یہ نہیں چھوڑتا، اللہ کو حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی ایک حدیث آتی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، گناہوں سے بھی بچاتا ہے اور پھر آگ سے بھی انشاءاللہ بچائے گا۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَصْخَبْ، جب تم میں سے کوئی ایک بندہ روزہ رکھ لے، نہ تو وہ شہوت کے کام کرے، نہ شہوت کی باتیں کرے، نہ فحاشی والے کام اور نہ فحاشی والی باتیں، اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، کوئی بندہ آ کے لڑائی کرے یا پھر قتل کرنے کی مارنے کی کوشش کرے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، کہ بے شک میں روزے کی حالت میں ہوں، میں اس وقت روزے دار ہوں، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ لہٰذا غیبت ہے، جھوٹ ہے، گالی گلوچ ہے، جھگڑے ہیں، یہ روزے میں جائز نہیں۔ جیسے آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی کھا پی لے، اس نے دیکھو روزہ خراب کر دیا، توڑ دیا، بالکل ایسے ہی یہ تمام امور بھی جائز نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ فحش کلامی کرنا، فحش چیزوں کو دیکھنا، فحش چیزوں کو سننا، بیہودہ باتیں کرنا، جہالت کے کام کرنا، یا پھر کام ہے یا گفتگو ہے، دونوں روزے کی حالت میں بدرجہ اولا منع ہے، ویسے بھی منع ہے، اس پہ لوگ توجہ نہیں دیتے۔ جیسے گالی گلوچ ہے نا، تو یہ فحش کلامی ہے، اس لیے حکم ہے لا تساب، تم نے گالی گلوچ نہیں کرنی، وانت صائم، جب کہ تم روزے کی حالت میں ہو۔ فإن سابک احد، اگر کوئی بندہ آ کے گالی دیتا ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے، کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں۔ وإن كنت قائما فاجلس، اور غصہ نہ آ جائے، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ لہذا غیبت بھی ایک فحش کلامی ہے، گالی گلوچ بھی فحش کلامی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اہم چیز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں ہے کہ بس آپ کھانے پینے سے رک گئے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ یہ بھی ہے کہ لغویات فضولیات بھی چھوڑنی ہے اور شہوت اور فحاشی والے تمام کام چھوڑنے ہیں۔ لہٰذا ابھی تک اگر گھروں میں ٹی وی آن ہے، موبائل پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی دیکھتا ہے، تو یہ روزے میں جائز نہیں، اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ٹی وی دیکھ لیتا ہے، کوئی موبائل پہ دیکھ لیتا ہے، عادت ہے، اس کا روزہ ایسے ہی ہے جیسے روزہ ہے ہی نہیں۔ روزہ صرف یہ نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو، جب تک شہوت کے کام
فحاشی کے کام، فحاشی کی باتیں، جہالت کے کام چھوڑنے نہیں، وہ روزہ مکمل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں نا کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں ناجائز ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے غیبت، جھوٹ، جھگڑا اور شہوت کی باتیں، فحش کلامی، گفتگو ہو یا جہالت کے کام ہوں، سب ناجائز۔ بہت سارے لوگ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، سارا دن ٹی وی دیکھتے ہیں، موبائل پر ڈرامے دیکھتے ہیں، گانے سننے سے پرہیز نہیں کرتے، موویز لگا کے دیکھتے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ لہذا سوچنے کی بات ہے، حالی پیٹ آپ نے رکھا ہوا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق سے منع کیا گیا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کا کفارہ کیا ہے۔ ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ازدواجی تعلق تو بالولا منع ہو گیا نا، اگر وہ قائم ہو جائے روزے کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا پھر کفارہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے، وہ روزہ دار جو اپنی شہوت پر قابو نہ رکھ سکے، اس کے لیے بیوی سے کسی بھی قسم کی قربت روزے کی حالت میں جائز نہیں، ٹھیک ہے؟ جو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، چونکہ شادی شدہ خواتین ہیں، بے شک بچیاں بھی ہیں، ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی نے روزے کی حالت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں جمع تو نہیں لیکن اپنی بیوی کے قریب ہو سکتا ہوں۔ جب اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرخص لہ، اس کو رخصت دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور آیا، اس نے سوال کیا فنہاہ، آپ نے اس کو منع کر دیا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی وہ کون تھا؟ شیخن، بوڑھا، ٹھیک ہے۔ اور جس کو منع کیا تھا شابن، وہ جوان تھا۔ یہ ایک اہم چیز بتا رہی ہوں، ازدواجی تعلق سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے قربت کے حوالے سے وہ روزہ دار جو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربت سے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ دور رہے، دور دور رہے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ بات بتانا ذرا ضروری ہے، اس سے پہلے کہ روزے کا تقدس بہت زیادہ پامال ہو جائے۔ آخری بات جو روزے کی حالت میں جائز نہیں، وہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، اچھی طرح وضو کیا کرو، یہ ہمیں حکم ہے۔ وخلل بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، یہ اچھا وضو ہے۔ وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں جب پانی چڑھاؤ تو اچھی طرح مبالغہ کیا کرو، اوپر تک جائے۔ الا ان تکون صائما، ہاں روزے کی حالت میں ہو پھر مبالغہ نہیں کرنا، پانی زیادہ نہیں چڑھانا کہ حلق تک چلا جائے یا بہت اوپر چلا جائے، مبالغہ نہیں کرنا، روزے کی حالت میں ایسا کرنا جائز نہیں۔